اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن کی قبولیت کے لیے، امام کی سلامتی کے لیے اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد۔ بارہویں امام کی ولادت کا جشن ہے اور اکثر بیٹھے ہوئے نوجوان اور جوان ہیں۔ بارہویں امام کی ایک دعا ہے جو ہم نے کل جشن کے اختتام پر، اس لیے کہ سب مومنین جو ہے جشن ختم ہونے کا جو ہے خیال کر کے جا رہے تھے، دعا کی ہم نے، اور آپ چلتے ہوئے بھی انشاءاللہ اپنی الہ امین کہی ہوگی، اور جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو کہا۔ یہ دعا بارہویں امام نے ہم تک پہنچائی ہے۔ بارہویں امام نے کہا ہے کہ غیبت کے زمانے میں میرے آنے تک اس دعا کو پڑھا کرو۔ دعا ہمارے یہاں تقریباً دنیا کی دواؤں کا کام کرتا ہے۔ دعا کا کام دوا جیسا ہوتا ہے۔ دوا جسم کو صحیح کرتی ہے، دعا فکر کو صحیح کرتی ہے۔ تو دنیا کیا آج سے 2 سال پہلے کووڈ-19 کے علاج کی تلاش میں تھی یا نہیں تھی؟ آپ جواب دیں۔ دنیا کیا 2 سال پہلے کووڈ-19 کے ویکسین کی تلاش میں تھی یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بیماری نہیں تھی۔ تو کووڈ-19 کا ویکسین بتا رہا ہے کہ بیماری آئی ہے، اس کا علاج لازم ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی جو دعائیں بتائی گئی ہیں، اس لیے کہ وہ بیماریاں آئیں گی، دوا پہلے ہی بتا دی گئی ہے۔ تو امام زمانہ نے غیبت کے بیماریوں کو گنا ہے کہ غیبت کے زمانے میں کیا بیماریاں آئیں گی، دعا کے ذریعے سے ان بیماریوں کا علاج کرو۔ پہلی بیماری جو امام نے بتائی ہمیں، ایک بیماری جو جوانوں کی ہے، اس دعا میں جو جوانوں کی بیماری امام نے بتائی ہے اور اس کا علاج بتایا ہے، اس بیماری اور علاج کی طرف مختصر اشارہ کرنا ہے۔ پہلی بیماری جو امام نے بتائی، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، خدایا ہمیں بات سننے کی توفیق دے۔ تو آخری زمانے کی ایک بیماری، سنیں گے سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے۔ آخری زمانے میں مجلسیں سنیں گے، اشعار سنیں گے، خطبے سنیں گے، ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے چھوڑ دیں گے۔ یہ بیماری ہے۔ امام نے فرمایا ہے اللہ سے اطاعت کی توفیق طلب کر کے اس بیماری کو دور کرو۔ اگر یہ بیماری دور نہ ہو تو ہمیں اطاعت نہ کرنے کی عادت ہو جائے گی، 12واں بھی آئے گا تو اطاعت نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ جب عادت ہی نہیں ہے ہمیں اطاعت کرنے کی، تو موجوزے سے وہ عادت آنے والی نہیں ہے جب تک کہ خود ہم اپنے آپ کو امام کے آنے سے پہلے اس بیماری کو، نافرمانی اور بات نہ سننے کی بیماری کو دور کر کے، جب تک ہم اطاعت، علماء کی اطاعت، والدین کی اطاعت، بزرگوں کی اطاعت کی عادت ہوگی تو امام کی بھی اطاعت کریں گے۔ اگر ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، علماء کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، بزرگوں کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تو یقین مانیں کہ امام زمانہ کی بھی اطاعت نہیں کریں گے۔ امام بیماری بتا رہے ہیں نا، امام علاج بتا رہے ہیں کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، خدایا ہمیں اطاعت کی توفیق دے۔ جوانوں کے لیے امام نے جو اس دعا میں دعا کی ہے، وَعَلَى الشَّبَابِ بِالْإِنَابَةِ وَالتَّوْبَةِ، خدایا ہمارے جوانوں کو انابہ اور توبے کی توفیق دے۔ اب انابہ کیا ہے، توفیق کیا ہے، اس کو ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک دعا ہے جو آپ سب کو یاد ہے، ہر ایک کو یاد ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ استغفر اللہ توبہ ہے، واتوب الیہ انابہ ہے۔ استغفر اللہ توبہ ہے، واتوب الیہ انابہ ہے۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، وہ یہ
ابھی میرے مائک کے سامنے ایک بچہ یا ایک جوان کھڑا ہو جائے تو مجھے ڈسٹرب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کو ڈسٹرب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ محفل پوری ڈسٹرب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو وہ غلط کام کر رہا ہے یا صحیح کام کر رہا ہے؟ وہ غلط، تو اس کی غلطی ہو گئی. سب کہیں گے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو وہ سب کو کہے معافی معافی، سوری سوری، معافی چاہتا ہوں میں، معافی چاہتا ہوں، پھر بھی کھڑا رہے. سب سے معافی مانگے وہ اور پھر بھی وہیں کھڑا رہے، تو کیا اثر ہے اس کی معافی کا؟ نہیں. استغفر اللہ یعنی معافی مانگنا، واتوب الیہ یعنی بیٹھ جانا. استغفر اللہ یعنی معافی مانگنا، واتوب الیہ یعنی بیٹھ جانا. امام نے فرمایا آخری دور میں لوگ سوری تو کہیں گے، بیٹھیں گے نہیں. جوان لاکھ، ابھی جو ناطق صاحب نے بتایا، یہ سنیں گے آپ دوبارہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ معافی مانگیں گے لیکن بیٹھیں گے نہیں. استغفر اللہ یعنی غلط کام سے معافی مانگنا، واتوب الیہ دوبارہ وہ کام نہیں کرنا. تو امام نے بتایا آخری دور کے غیبت کے زمانے کے جوانوں کی بیماری یہ ہوگی کہ یا تو معافی نہیں مانگیں گے، اگر معافی بھی مانگیں گے تو چند دنوں کے بعد دوبارہ وہی غلطی کریں گے. تو امام نے فرمایا وَعَلَى الشَّبَابِ، اے میرے اللہ آخری زمانے کے غیبت کبریٰ کے جوانوں کو توبہ بھی دے، انابہ بھی دے. تو اگر ہم اور آپ اس جشن میں امام مہدی کے سچے چاہنے والے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، تو ارحم نے جو شعر پڑھا، واہ واہ کہنا زبانی واہ واہ ہے، نماز کو آ جانا عملی واہ واہ ہے. زبانی واہ واہ کہنے سے امام کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہمارا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس وقت واقعی توبہ ہوگا، واہ واہ ہوگا، جب ہم پابند نماز ہو جائیں. جب سکینہ نے جلتے ہوئے خیموں میں نماز نہیں چھوڑی تو ہم بستر پر نہیں پڑھ سکتے آرام سے رہ کر؟ تو کل جناب سکینہ ہم سے سوال کر لیں، اے میرے بابا کے جشن میں آنے والے، اے میرے چچا کے جشن میں آنے والے، میرے دردوں کو سننے والے، میرے مصائب کو سننے والے، تو نماز نہیں پڑھتا تھا؟ ہم نے نماز کے خاطر کیا کیا کر دیا. ایک شعر جو آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے انشاءاللہ آخر میں مولانا یوشا صاحب دعا فرمائیں گے. ایک دعا ہم یہاں پہ کریں گے تاکہ آپ ریفریش ہو جائیں، اس لیے کہ یہاں پہ بیٹھے ہیں 2-3 گھنٹے سے، کھڑے ہو کر بیٹھ جائیں پھر انشاءاللہ. ابھی جب ہم دعا کریں شعر سن لیں. یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی، یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی، بڑی انمول جانیں دی ہیں اولاد پیمبر نے، بڑی انمول جانیں دی ہیں اولاد پیمبر نے. اکبر کا سینہ چھدا ہے تو دین ہم تک پہنچا ہے، عباس کے بازو کٹے ہیں تو دین ہم تک پہنچا ہے، اصغر کا گلا قربان ہوا ہے تو دین ہم تک پہنچا ہے. تو اس دین سے سستی کرنا اور اس دین پر عمل نہ کرنا، ان سب کو جواب دینا پڑے گا. تو خود مجھے اللہ سے توفیق طلب کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے. پھر آپ سب کھڑے ہو جائیں 12ویں امام کا واسطہ دے کر. یا وصی الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کر یا عند اللہ اشفع لنا. صلوات علی محمد و آل محمد.